کہ اگر شوہر بیوی سے 4 یا 5 مہینے دور رہتا ہے، اور دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں لیکن یا ایک ہی بستر میں سوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہاں حق سے مراد ہے بستری حق۔ اب اس معاملے کو لے کر جو ہے بیوی جو ہے اسٹریس میں رہتی ہے اور لیکن بچوں کے خاطر و صبر کو اختیار کرتی ہے، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، بلکہ ایک ہی کمرے میں ہیں، بلکہ ایک ہی بستر پہ بھی سو رہے ہیں، لیکن آپس میں کوئی محبت نہیں، کوئی جو ہے بستر والا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے 4 مہینے 5 مہینے ایسے ہی جو ہے چلتا ہے، گویا جو ہے اجنبیت کی ایک دیوار ہوتی ان دونوں کے درمیان میں، جو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ تو اس میں سوال کے اعتبار سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال کرنے والی خاتون ہیں جو چاہتی ہیں کہ شوہر ان سے تعلق قائم کرے، لیکن شوہر جو ہے نہیں چاہ رہا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کی حالت 4-5 مہینے تک چل رہی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے دیکھا یہ جائے گا کہ یہ صورتحال کیوں ہے، کیونکہ ہر کپل یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، بلکہ شادی کا مقصد ہی ہے کہ شوہر اور بیوی ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ جو اللہ نے بنایا ہے تو وہ سکون حاصل کریں، یہی اصل مقصد ہے شادی کا۔ تو اب یہ سکون اگر ایک دوسرے سے نہیں ہے اور شوہر جو بیوی کے قریب نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہوگا جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ شوہر اور بیوی مل کر رہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو خوش کریں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوں، خاص طور پر جو ان کے کمرے کے اندر جو کچھ بھی جو ہے ان کی پرائیویسی ہے، اس سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ سکون حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، یہ جو ہے شریعت کا مقصود بھی ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، شوہر قریب نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے معلوم کرے کہ دوری کیوں، کیا وجہ سے، اور کیا اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے، یا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو اس کے اندر پسند نہیں آ رہی اس کو، یا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ شوہر کی لائن کہیں اور لگ گئی ہے، کہیں کسی اور چکر میں جو وہ چل پڑا ہے، بیوی کو نیگلیکٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، یہ فتنوں کا دور ہے، بہت ساری جو فتنے اس طرح کے موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ تو پہلی فرصت میں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کا ریزن کیا ہے، تو اس ریزن کو ریکٹیفائی کریں، شوہر سے باقاعدہ ڈسکس کریں۔ آپ ان کو، شوہر کوئی غیر نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا شوہر ہے، آپ بیٹھیں اس کے ساتھ میں کچھ ٹائم اس کا لیں، اس سے کہیں کہ مجھے تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا ہے، آپ سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے مجھے کھٹکتی ہیں، وہ مجھے آپ سے جو ہے بیٹھ کر جو معاملے کو صاف کرنا ہے۔ تو اس سے ریزن پوچھیں کیوں اس طرح ہو رہا۔ تو اگر وہ ریزن جو آپ کی طرف آ رہا ہے، بھئی آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر جو ہے یہ مسئلے ہیں، یا جو ہے آپ کی طرف سے جو ہے اس معاملات کے اندر تقصیر ہے، تو اس وجہ سے مجھے پسند نہیں آ رہا، تو پھر ان معاملات کو جو ہے دور کرنے کی، ان کمیوں کو آپ سے ہٹانے کی آپ کوشش کریں۔ لیکن اگر معاملہ آپ کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے ہے، تو پھر اس کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ جو ہے ان معاملات کو جس کے اندر جو ہے کمیاں ہیں، جس کے اندر جو ہے ایسے مسائل آ گئے ہیں جو پریشانی کا باعث بن رہی ہے، دوریوں کا سبب بن رہے ہیں، ان چیزوں کو ہٹائے۔ اگر جو ہے آپ کے اختیار سے وہ چیز باہر ہو جا رہی ہے، شوہر سے آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں، بات کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو جو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں یا شوہر کے والدین ہیں یا گھر کے جو بڑے ہیں یا ان کا کوئی بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی جو گھر کا جو بڑا ہے، آپ اس کی طرف اس معاملے کو لے کر جائیں تاکہ گھر کا مسئلہ گھر کے اندر ہی حل ہو جائے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ گھر کے باہر جو چیزیں لے کر جب لوگ جاتے ہیں تو باہر والوں کو یہ کھیل تماشا گویا ان کو مل جاتا ہے، وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں، وہ مسائل کو اور بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تھرڈ پرسن
جب داخل ہوتا ہے آپ کے معاملات کے اندر، جو گھر کے باہر کا آدمی ہے، تو وہاں پر معاملات بگڑنے سے، سدھرنے کے بجائے، سلجھنے کے بجائے الجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے آپ خود ہی ڈسکس کریں بیٹھ کر، اگر اس سے مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو پھر بڑوں کی طرف چلیں، ان سے مسئلے کو حل کروائیں، اور اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ جو ہے مسائل کو حل کریں۔ اور یہ اگر جو ہے اگر دلی اعتبار سے اگر دوریاں ہیں تو ضرور یہ دعا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، آپس کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، الفتیں پیدا ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے بن جائیں، اس کے لیے یہ دعا جو بڑی کارگر ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے آپ کریں، انشاءاللہ معاملات سدھر جائیں گے۔